سب سے پہلے تو میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے بزرگوں کا، بہنوں کا، بھائیوں کا، بیٹوں کا، کہ آپ سب نے جو عزت بخشی، ساتھ ہمارے دوسرے اکابرین بھی، ہمارے ایم این اے شیخ صاحب، تمام ایم این ایز، ایم پی ایز، ان تمام نے جو رسپیکٹ دی، محبت دیا، پیار دیا کپتان کے سپاہی ہونے کے ناطے، کا بہت شکر گزار ہوں۔ ہماری خواتین ونگ، ان کا بہت شکریہ، ہمارے وکلا ان کا بہت شکریہ، میرے میڈیا کے دوستوں کا بھی بہت شکریہ، یوتھ ونگ، آئی ایس ایف، ان کا بہت شکریہ تشریف لانے کا۔ اب میں دو تین باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، مختصر بات کروں گا۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ سیاست تو پاکستان میں بڑے عرصے سے ہو رہی ہے۔ سیاست کھوکھلے نعروں سے شروع ہوتی ہے، حکومت ملتی ہے، چند لوگ عہدوں پہ براجمان ہو جاتے ہیں، غریب کا پھر کوئی نہیں سوچتا، وہ وہی رہ جاتا ہے۔ پھر وہ 5 سال وہ لوگ اپنی شکلیں نہیں دکھاتے، ان کے پروٹوکولز، ان کے آگے پیچھے لوگ، اور 5 سال کے بعد پھر الیکشن سے کچھ 6 مہینے پہلے وہ دوبارہ عوام میں آتے ہیں۔ جب حکومت نکلتی ہے ایوان سے تو عموماً لوگ اسے برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کے جو نمائندے ہوتے ہیں وہ پریشر میں ہوتے ہیں، جو وزیر اعظم رہا ہوتا ہے وہ غیر مقبول ہوتا ہے، اور عموماً وہ الیکشن ہارتے ہیں، اور دوسری پارٹی جو اپوزیشن میں ہوتی ہے ان کی چڑھائی ہوتی ہے۔ یہی سوچ کر اس سرکار نے خرید و فروخت کی، خرید و فروخت کر کے ضمیر خریدے۔ ضمیر بیچنے والوں نے یہ سوچا کہ منڈی تو پہلے سے لگتی آئی ہے، کون جانتا ہے، جب انگریز نے ہماری اس سرزمین پر قبضہ کیا تھا تو اس نے بھی ضمیر خریدے تھے، تب بھی ضمیر بکے تھے۔ یہ جو بہت اشرافیہ آج آپ کو نظر آ رہی ہے، ان میں سے زیادہ تر کے جو آباء و اجداد تھے، انہوں نے اس وقت ضمیر بیچے تھے، اس وقت لوٹے ہوئے تھے۔ کسی نے جنگ آزادی کی جنگ میں غداری کی تھی تو کسی نے کسی اور مرحلے پر اپنی قوم کے ساتھ غداری کر کے اپنا ضمیر بیچا تھا۔ کسی کو مربے ملے، کسی کو گھوڑے پال مربے ملے، تو کسی کو صنعتیں ملی۔ اس وقت بھی غریب پیچھے رہ گیا اور وہ اشرافیہ آگے نکل گئی۔ آج پھر ان کی جو آنے والی نسلیں ہیں، انہوں نے سوچا کہ دوبارہ ضمیر بیچو۔ ہماری کون سی پہلی نسل بیچ رہی ہے، تو 7ویں 8ویں نسل ضمیر بیچ رہی ہے۔ اس بار عمران خان کے خلاف ضمیر بیچو۔ ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے کہا جاتا تھا کہ عوام بس مہینہ 2 مہینے یاد رکھتی ہے، اس کے بعد کون یاد رکھتا ہے۔ جتنے چوڑے ٹائروں والی آپ کی گاڑی ہوتی ہے، اتنی عوام آپ کے پاس پیچھے بھاگتی ہے۔ تو آپ ضمیر بیچیں، اس سے نوٹ لیں، ان نوٹوں سے کچھ ضمیر خریدیں، ہلکے کے اندر جو بکنے والے کچھ ضمیر ہوتے ہیں، اور چوڑے ٹائروں والی گاڑی لیں اور ہلکے میں بھگا دیں، تو پھر عوام آپ کے پیچھے اور ووٹ دے گی، اور پھر جیت کے۔ یہ سب کچھ میں نے اپنی آنکھ سے عمران خان کے رائٹ کندھے کے پیچھے کھڑے ہو کے یہ سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھا۔ میں نے یہ تمام چہرے عمران خان میں نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے کوئی بہانہ بنا رہا ہے گورننس کا۔ کسی کو اچانک مہنگائی یاد آ گئی تھی، کسی کو لگ رہا تھا کہ آٹا 40 سے 50 زمین بیچنا ہے، آج آٹا 100 روپے سے اوپر ہو گیا ہے۔ تو میں نے عمران خان کو ہر روز اس مافیا کے ساتھ لڑتے دیکھا۔ عمران خان کے پاس رپورٹیں آتی تھیں، جیسے آپ ٹی وی میں رپورٹ دیکھتے ہیں موسم کی، آج سبی میں درجہ حرارت یہ ہے تو کراچی میں یہ ہے، تو رپورٹس آتی تھی کس شہر سے کتنے ضمیر بکے۔ میں کیونکہ ان کے بہت ساتھ ہوتا تھا وزیر اعظم کے دفتر میں، تو مجھے کچھ چیزیں ظاہری بات پتہ لگتی تھی۔ یہاں کا کسان بھی اپنے ہاتھ سے ہل چلا کر پیسہ کما کے کھاتا ہے، یہاں کا ایون فقیر جو ہے وہ بھی ہاتھ پھیلا کے کماتا ہے، کسی کی پیٹھ میں چھرا نہیں گھومتا۔ لیکن بدقسمتی سے اس شہر میں چند ایسے لوگ پیدا ہو گئے، میں یہ کہوں گا کہ جن کی نسلوں نے پہلے بھی ضمیر بیچے ہوئے تھے، نئی بات نہیں تھی، اور اس پیڑھی میں انہوں نے دوبارہ بیچے۔ تو جب عمران خان کو یہ پتا چلا کہ فیصل آباد ایک ایسا شہر جس کی ٹیکسٹائل کو عمران خان نے مدتوں کے بعد ریوائیو کیا، یہاں پر پاور کباڑ کے بھاؤں بکی تھی یا نہیں بکی تھی، یہاں کا کسان مصیبت میں تھا یا نہیں تھا، عمران خان نے کسان ہو
تاجر ہو یا مزدور ہو، سب کا ہاتھ پکڑ کے اسے اوپر اٹھایا۔ شہباز گل نے خطاب کیا فیصل آباد میں کارکنوں کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ ہر ایک کا خیال کیا عمران خان نے ہاتھ پکڑ کے اٹھایا اور ٹیکسٹائل انڈسٹری کو دوبارہ کھڑا کیا فیصل آباد میں۔ اور جب مجھے پتا چلا وہاں کھڑے ہو کے کہ میرے شہر کے لوگوں نے بھی ضمیر بیچ دیا ہے، تو اس دن میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں عمران خان کے ساتھ بے وفائی نہیں کروں گا۔ میں اپنے شہر کی ماؤں کے دودھ کی لاج رکھوں گا، میں اس شہر کے جوانوں کی غیرت کی لاج رکھوں گا۔ میری اوقات تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، میں اپنا ضمیر عمران خان کے خلاف نہیں بیچوں گا۔ چودھری شہباز گل بات کرنے دیجیے گا۔ میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ عمران خان سے بے وفائی نہیں کروں گا، یہ کہنا ہے ڈاکٹر شہباز گل کا کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے فیصل آباد میں۔ اور پی ٹی آئی رہنما نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ اس وقت بھی غریب پیچھے رہ گیا، اشرافیہ آگے نکل گئی۔ موجودہ حکومت نے خرید و فروخت کی، لوگوں نے ضمیر بیچے۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ عوام بس 2 ماہ یاد رکھتی ہے۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر یہ باتیں کی جاتی ہیں۔ میری اوقات کم ہو یا زیادہ اپنا ضمیر نہیں بیچوں گا۔ آج آٹا 100 روپے سے اوپر ہو گیا، ان کا ضمیر ابھی تک برف میں لگا ہوا ہے۔ میں نے عمران خان کو ہر روز اس مافیا کے ساتھ لڑتے دیکھا ہے۔ اور اس موقع پر شہباز گل نے یہ بھی کہا کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہ عمران خان نے فیصل آباد کی ٹیکسٹائل کو دوبارہ کھڑا کیا۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری جو کہ گر رہی تھی، ڈاؤن تھی، اسے دوبارہ کھڑا کیا پی ٹی آئی چیئرمین اور اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے۔ شہباز گل نے یہ خطاب کیا ہے کارکنوں سے فیصل آباد میں، جو ان کا اپنا آبائی علاقہ بھی ہے، اور اس موقع پر دیگر جو کارکنان ہیں وہ ان کے ہمراہ تھے۔ اسی طریقے سے جب آپ ضمیر نہیں بیچتے، بھلے وہ صحافت ہو یا سیاست ہو، تو پھر آپ پہ سختیاں آتی ہیں، لوگ آپ کا تمسخر اڑاتے ہیں، کوئی آپ پہ ہنستا ہے، کوئی آپ کا مذاق اڑاتا ہے۔ آپ کے اوپر صرف ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کہ جب آپ لوٹ کے اپنے لیڈر کے سامنے جائیں تو آپ کی آنکھیں نیچے نہیں ہونی چاہیے، آپ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے مسکرا سکیں۔ شہباز گل نے اس موقع پر کارکنان سے خطاب میں یہ بھی کہا کہ جس دن الیکشن ہوئے عمران خان 2/3 اکثریت سے جیت کر آئے گا۔ سیاست کرنی ہے تو عوام کے سامنے الیکشن کرا کر دکھائیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت غریب پیچھے رہ گیا ہے، اشرافیہ آگے نکل گئی ہے، جبکہ موجودہ حکومت نے خرید و فروخت کی، لوگوں نے ضمیر بیچے۔ اور شہباز گل نے اس موقع پر یہ کہا کہ میری اوقات کم ہو یا زیادہ اپنا ضمیر نہیں بیچوں گا، عمران خان کے ساتھ ہوں۔ اور انہوں نے اس موقع پر خطاب کیا ہے کارکنان سے۔ آپ کے سامنے ٹیسٹ صرف ایک ہوتا ہے، جب آپ اپنے گھر جائیں تو آپ کی ماں جب آپ کا ماتھا چومے تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے ساتھ ساتھ غرور بھی ہونا چاہیے کہ اس نے ایک وفادار بیٹا پیدا کیا ہے۔ تو آپ غریب ہیں یا امیر ہیں، اگر آپ غیرت مند ہیں تو آپ کے غیرت کی قیمت کوئی نہیں ہے۔ اور میں آپ کو یقین سے یہ بتاتا ہوں، میں نے مڈل کلاس اور غریب آدمی کو زیادہ غیرت مند پایا ہے، میں نے اس کی غیرت کو نہ بکنے والا پایا ہے۔ حالانکہ وہ غریب ہوتا ہے، مڈل کلاس ہوتا ہے، وسائل کم ہوتے ہیں، لگتا ہے کہ اس کو آرام سے خریدا جا سکتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا، زیادہ یا کم دولت اس چیز کی ضمانت نہیں ہے کہ آپ غیرت مند ہیں اور بکاؤ مول نہیں ہے۔